الحق اولئک لہم عذاب علیم، یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غصہ ان پر مت کرو، وہ جو مظلوم ہے، ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ یہ ہم نے کہیں 5ویں 6ٹھی جماعت کے اردو کے کورس میں یہ شعر پڑھا تھا، اور اس میں فارسی کا شعر بھی تھا، اس کا ساتھ ترجمہ تھا۔ فارسی کا شعر بہت عظیم ہے۔ بترس آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ ماہر القادری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جس میں یہ آئیڈیا ہے کہ کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کے لیے کہ جس کی قبولیت کے لیے رحمت خداوندی پہلے سے بےتاب ہوتی ہے۔ دعا کرے تو صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ایک دعا وہ بھی ہوتی ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر سمائے دنیا پر نزول فرماتا، حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو ماہر صاحب نے بھی ایک شعر کہا ہے اسی انداز میں، یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے محو سجود، دعا کو ڈھونڈ رہی ہیں ابھی سے تاثیریں، تاثیریں تلاش میں ہیں دعا کی۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ظلم، یہ عدوان، یہ تعدی، یہ استحصال جس شکل میں بھی ہے، ایک چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس کے نظام عدل و قسط کے نام لیوا ہیں، قائل ہیں، ان کے خلوص و اخلاص کا، ان کا محبت خداوندی کا ثبوت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو قوت کو ہاتھ میں لے کر، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی مدد کیا ہے؟ اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کا قیام، اس کے دین کا غلبہ۔ رسولوں کی مدد کیا ہے کہ یہ اصلاً فرض منصبی رسول کا ہے، جو کوئی اس میں ہاتھ بٹاتا ہے وہ ان کا اعوان و انصار بنتا ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آخری آیت ہے، اور جو صبر کرے اور معاف فرما دیا کرے، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ضرورت پیش آئے گی، سب سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے ضمن میں پیش آئے گی۔ ساتھی بھی تو ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنوں نے کیا نہیں کیا، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نابک دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہ تو آج ہم کہتے ہیں نا فلاں منافق تھا، فلاں منافق تھا، اس وقت وہ حضور کے بظاہر تو ساتھی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کچھ کیا ہے عبداللہ ابن ابی نے؟ نہ معلوم کس کس نے کس کس طور سے ایذا پہنچائی۔ لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو؟ ذرا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ حضرت موسیٰ، آپ اندازہ کیجئے یہ الفاظ جب نکلے ہوں گے تو کتنا دکھا ہوا دل ہوگا، اور کن کی طرف سے؟ فرعون اور آل فرعون سے نہیں، اپنوں کے ہاتھ سے جو چرکے اٹھائے کھائے۔ تو بہرحال اس کا ایک محمل تو یہ ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ ظالموں اور کافروں اور زمین میں جو اللہ کے باغی ہیں، یبغون فی الارض بغیر الحق، بغاوت کیے ہوئے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، زمین اس کی اور حکم ان کا، بغاوت ہے۔ بغاوت اور کسے کہتے ہیں؟ جائز حکمران وہ اور بنے بیٹھے ہیں یہ۔ تو جو بھی ان کے خلاف ڈٹ جانا اور انتقام لینا، بدلہ لینا۔ بس صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ وہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ ایک دور ہوتا ہے ایک انقلابی تحریک کا جس میں کہ حکم یہ ہوتا کہ اس وقت اپنے ہاتھ رو کے رکھو، وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مستقل ہے، بلکہ یہ کہ اپنے غیظ و غضب کو اپنے اندر پالتے رہو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، پھر یہ لاوا نکلے،
اور وہ نکلا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس لیے وہ شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، تھامو اس کو، پکاؤ اس کو، لاوا پک کے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اجازت دی جائے گی۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔